ایک بادشاہ تھا، اس کا باپ بڑا کامیاب تھا تو وہ بڑا ناکام رہا، تو بالآخر ایک دن کسی نے اس کو گرفتار کر لیا۔ بادشاہ ہونے کے باوجود دشمنوں کے قابو میں آ گیا۔ کس طرح؟ اس کے پاس بندوق تھی گولیوں سے بھری ہوئی، تو اسے اچانک ایک پرندہ نظر آیا تو اس نے ایک گولی نہیں ماری، اس نے ساری بندوق ہی خالی کر دی۔ اتنی گولیاں برسائیں، قریب وزیر تھا سمجھدار، اس نے روکا بھی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ غلط کریں گے، چپ کر، تیری جیب سے خرچ کر رہا ہوں۔ گولیاں برسائیں تو وہ بندوق خالی ہو گئی، پرندہ بھی نہ مرا۔ واپس نکلے تو دشمنوں نے گھیر لیا، اسلحہ پاس کوئی نہیں تھا، گرفتار ہو گیا وزیر سمیت۔ تو کہا کہ وہ تم مجھے روک کیوں رہے تھے؟ تو اس نے کہا بادشاہ میری جرت تو نہیں، لیکن وہ جو آپ جس کو گولیاں مار رہے تھے وہ پرندہ نہیں تھا، پرندے کا سایہ تھا، آپ نے سائے پہ ہی ساری بندوق خالی کر دی، سوچا سمجھے نہیں، اتنی جلد بازی کی آپ نے کہ پرندہ بھی نہیں سایہ تھا، آپ نے گولیاں مار دی۔ اور حال یہ ہے کہ اب ہم گرفتار ہو گئے، تھوڑا اگر وقت گزارتے، توقف کرتے، تھوڑا ٹھہرتے، بڑی ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کبھی چیزیں کھول کے دیکھیں، وہ عثمان بن طلحہ نے فتح مکہ کے موقع پہ کہا تھا میں آپ کو چابی نہیں دوں گا، تو حضور نے فرمایا تو نہ دے، ایک وقت آئے گا میں تجھ سے لے لوں گا۔ 10 سال گزر گئے، اللہ کے نبی تھے نا، سویرے بھی سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا، پر 10 سال بیت گئے، 10 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو پھر رسول کریم نے فرمایا پھر چابیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وقت تو دینا، آپ کو تو جلدی بڑی ہے، ہمارے نوجوانوں کو بڑی جلدی ہے۔ بچہ لے کے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پیر صاحب اس کو درس نظامی پڑھانا ہے، اچھا جی ٹھیک ہے پڑھائیں، سال کتنے لگیں گے؟ 8، کہتے ہیں پورے 8؟ ہاں جی پورے 8 سال، تو میں کہتا ہوں 8 سال میں بھی یہ عالم نہیں بنے گا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ درس نظامی جب بچہ پڑھ لیتا ہے تو اسے علم پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، پھر ساری زندگی مطالعہ کرنا ہے، پھر ساری زندگی ریسرچ کرنی ہے، پھر کتابیں پڑھنی ہے، پھر محقق بننا ہے، ورنہ آپ کی تعلیم مکمل ہوگی لیکن آپ کے لفظوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو پڑھنا ہے، ساری زندگی سیکھنا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں کہا تھا نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک، حضور اتنا لمبا پیریڈ دے دیا آپ نے پڑھنے کا۔ ہمارے ہاں تو جو بندہ 6 مسئلے کل سن لیتا مفتی اعظم ہو جاتا ہے، اگر 2-4 اردو کی کتابیں بھی وہ سیدھی پڑھ گیا تو پھر وہ کہتا ہے مولویاں نو کی پتا ہوئے، تو میں نو پتا ہے سارا، سیدھی پڑھنے لگ گیا نا، ذرا صحیح لائن پوری پڑھ لیتا ہے تو اب کہتا ہے مولویاں نو چھوڑیں آپ، یہ جلد بازی ہے، اس سے آپ کی طبیعت تکلیف، زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کریں، تھوڑا روکیں۔ اور میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر وٹا بھی کدھرے پیار ہوئے صحیح پارا ہو ہی جاندہ ہے، لیکن اگر وہ کھڑا نہ ہو، کبھی ادھر بھاگے تو پھر تو جو ساتھ وزن ہوتا ہے وہ بھی اتر جاتا ہے۔ جلد بازی نہیں کریں، بھاگے نہیں، کبھی بھی آپ بغیر اطمینان کے اپنی زندگی نہ گزاریں، سکون میں رہیں۔ آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جو بڑا ہی میٹھا ہے، جو بڑا ٹھنڈا ہے، جس کے اندر راحت ہے، جس کے اندر سکون ہے، جس کے اندر خوبصورتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے خوبصورت آدمی تھے، تو دور دراز سے لوگ ان سے ملنے آتے تھے، دور دراز سے جو لوگ ملنے آتے تھے تو ایک درویش ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، شیخ یحییٰ ان کا نام ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ ہر بندہ سوال پوچھتا تھا تو میں چپ کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کوئی بات پوچھتے؟ تو میں نے کہا مجھے مزہ لینا ہے اپنے شیخ کا۔ کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگے دیکھنا وہ خود پوچھیں گے کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کوئی بات تو نہیں کرنی۔ تو کہتے ہیں یہ تو مزہ تب آئے گا نا جب چپ کر کے بیٹھیں گے۔ کیا کہا تھا کسی نے؟ چپ کر سیں تے موتی مل سن، تے ذکر کریں تے جے پاگلا مانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ تو ہم تو شور سے چیزوں کو جیتنا چاہتے ہیں، تو شور سے چیزیں جیتی جا سکتی، جتنی طلاقیں ہوتی ہیں جلد بازی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر تھوڑا اطمینان ہو جائے، تھوڑا سوچیں، تھوڑا پرکھیں، آزمائش میں نہ پڑیں۔ قتل کیوں ہوتا ہے؟ غصہ بڑا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے سزا دینی تھی، میں نے یہ انتظار ہی نہیں کیا کہ رب بھی تو سزائیں دیتا ہے نا، قیامت کو بھی تو عدالت لگنی ہے نا۔ تو وہ جلد بازی، تلخی ہمارے مزاجوں کی، اس نے ہمیں بڑی ساری جگہوں پہ پریشان کیا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق اپنی زبان پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ تو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، کاش تو ٹھیک ہو جائے تو میرے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ تو جلدی کرتی ہے بات کرنے میں، تو اذیت دیتی ہے تو میں بھی اذیت میں آ جاتا ہوں۔ مرتل القرآن ترتیلا، یارو ذرا ٹھہرو، ذرا رکو، ذرا سجدہ کرو تو ذرا خوش ہو کے کرو، درود شریف پڑھو تو پھر کیا ضرورت ہے تیزی سے صلی اللہ تعالی وسلم کہہ کے گزرنے کی، ذرا سکون سے پڑھو، سوچ کے پڑھو کہ کس کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہو، ذرا رک کے پڑھو، جب ذکر کرو تو ذرا اس کا ذائقہ لو، جب بات سنو تو اس کا لطف لو،
جلد بازی آپ کو پریشان کرے گی، خراب کرے گی، چیزیں بگڑ جائیں گی۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کا صدقہ اطمینان قلبی عطا کرے۔